عربوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو ایز اے رول ماڈل کیوں پیش کیا، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ حکیم لقمان جو ہیں ان کے بارے میں کافی اختلافات ہیں مفسرین کے۔ کوئی تو انہیں یعنی بہت ہی پرانے عاد کی قوم سے کوئی ایک شخص بتاتے ہیں، کوئی بنی اسرائیل سے بتاتے ہیں، لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ یہ مصر کے جنوب میں اور سوڈان کا جو علاقہ ہے وہاں کے یہ حبشی تھے، تو ان کی زبان عربی تھی۔ لیکن یہ تو واضح ہے نا کہ یہ کسی پیغمبر کے پیروکار ضرور تھے، خود پیغمبر تو شاید نہیں تھے وہ، کیونکہ قرآن نے بھی اس کی یا احادیث مبارکہ میں بھی کسی طرح کی کوئی تصدیق ہمارے پاس نہیں پہنچی، لیکن وہ کسی پیغمبر کے پیروکار ضرور تھے۔ تو بات یہ ہے کہ حکیم لقمان کا تذکرہ جو ہے وہ عربوں کے سامنے پیش کیوں کیا گیا، اس کی یہ وجہ ہے کہ حکیم لقمان کی حکایات جو ہیں، ان کے جو اشعار تھے، ان کی حکایات تھیں، اشعار تو نہیں، وہ عربوں میں بڑے فیمس تھے، یعنی بچہ جو ہے وہ جانتا تھا۔ جیسے ہمارے یعنی بچوں میں شعر تو مشہور ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا تھی، ان کا کام کیا تھا، وہ یعنی ان کے عقائد کیا تھے، ان سے کسی قسم کی کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن ایز اے رول ماڈل بچے جو ہیں وہ شاعر مشرق علامہ اقبال سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو مشرک تھے کفار قریش، وہ بھی حکیم لقمان کو یعنی بہت رسپیکٹ دیتے تھے، اپنے جو ان کی محفلیں ہوتی تھی، جو اشعار وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، اس میں حکیم لقمان کی حکایات پہ انہیں بڑا فخر تھا، اور وہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو رول ماڈل کے طور پہ ان کے سامنے بیان کیا کہ جس حکیم لقمان کی حکایات تم ایک دوسرے کو سناتے ہو، تمہارے بچوں کو یاد ہیں، اس حکیم لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، ان پہ بھی تو عمل پیرا ہو نا، ان پہ بھی تو عمل کرو۔ اب وہ نصیحتیں جو ہیں، وہ 8 نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ حکیم حکمت سے ہے، یہ وہ دوسرے یعنی حکیم نہیں ہے جو عام اصطلاح میں ہم یہاں لیتے ہیں۔ پہلی نصیحت یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عربوں کے سامنے بیان فرمایا کہ پہلی نصیحت اس نے اپنے بیٹے کو کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یعنی تم جو حکیم لقمان کو اتنا اپنا رول ماڈل سمجھتے ہو، اس کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے ہو، اس کی حکایات پہ فخر کرتے ہو، تو اس کی نصیحتیں بھی تو پڑھا کرو نا، اس کی نصیحتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کچھ چیزوں کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے۔ تو پہلی نصیحت جو ہے وہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کو بھی تو مانو۔ دوسری نصیحت کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر محیط ہے، یعنی اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا آخرت کے دن، تو اس کے علم کا احاطہ جو ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تیسری نصیحت کی کہ بچے نماز قائم رکھنا ہر صورت میں۔ چوتھی نصیحت اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا، یعنی یہ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد جو ہوتی ہے، جو تلقین ایک انسان کو اسلام نے بھی کی ہے وہی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں دین کی، جو تمہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یعنی یہ تم سے پہلے بھی لوگ جو تھے ہدایت یافتہ جو تھے اللہ کی طرف سے، وہ یہی باتیں بیان کرتے رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر رہے۔ پانچویں نصیحت تم پر اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا۔ چھٹی لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، اور بے شک تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ساتویں نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی کہ زمین پر اترا کر نہ چل اور اپنی رفتار میں میانہ روی رکھ، یعنی یہ اکڑ خاں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑ کے چلنا زمین کے اوپر، اس طرح کی شیخی بکھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور آٹھویں نصیحت اپنے بیٹے کو حکیم لقمان نے کی کہ اپنی آواز کو دوسروں کے سامنے پست رکھنا۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ اگر ایک انسان ان پہ عمل کر لے تو وہ ایک با اخلاق مسلمان کے طور پر جانا جائے گا۔ مسلمان تو اس کے عقائد کے ساتھ ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو وہ ایک با اخلاق شخصیت کے طور پر جانا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عربوں کے سامنے حکیم لقمان کا تذکرہ کیا کہ اس کو اتنا تم عقیدت رکھتے ہو، اتنی حکایات پڑھتے سناتے ہو، تو ان کی جو نصیحتیں ہیں ان پہ بھی تو عمل کرو نا۔
وہ جو پہلی نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اس نصیحت پہ تو عمل کر کے دیکھو، یہ بھی تو مانو